آج تیسری تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ تیسری منزل گفتگو اور موضوع ہے آل ابراہیم اور ملک عظیم۔ اور عجیب بات ہے کہ یہ موضوع جو قرآن کا موضوع ہے آل ابراہیم اور ملک عظیم، یہ موضوع ہمیں اللہ نے یہ شرف عطا کیا کہ یہ موضوع 1400 برس سے صرف ہم ہی پڑھ بھی رہے ہیں، ہم ہی سن بھی رہے ہیں۔ حالانکہ درود پڑھنے کی جب بات آئے تو ہر مسلک درود کا قائل ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ملک عظیم اور آل ابراہیم اس ربط سے کوئی واقف نہیں ہے، اور اگر واقف ہے تو اظہار کرنا نہیں چاہتا، اظہار کرنا نہیں چاہتا۔ تو گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ جناب ابراہیم، اب ایک سوال قائم ہو گیا ہے کہ اظہار کیوں نہیں کرنا چاہتے، کہ یہ جو ربط ہے ملک عظیم کا آل ابراہیم سے اور آل ابراہیم کا ملک عظیم سے، یہ ربط قرآنی ہے، آیت قرآنی کے تحت ہے۔ تو درود کی حد تک تو کما صلی تعالی آل ابراہیم ہو جاتا ہے، لیکن آل ابراہیم اور ملک عظیم کا ربط، اس کا اظہار کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو وہ وجہ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں آپ کی اجازت سے۔ تو میں پرسوں گفتگو کر رہا تھا کہ جس وقت اللہ نے حضرت ابراہیم کو عہدہ امامت سے نوازا ہے اور کہہ دیا کہ اے نبی ابراہیم، اے رسول ابراہیم، اے خلیل ابراہیم، اب ہم تمہیں امام ابراہیم بنا رہے ہیں۔ جی چلے، جس نے میرا ساتھ دیا ہے، یہ جملہ بہت اہم تھا، بڑا اہم جملہ آپ نے محفوظ کیا کہ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب امامت دی گئی ہے تو وہ پہلے سے نبی تھے، وہ پہلے سے رسول تھے، اور وہ پہلے سے اللہ کے دوست تھے، اللہ کے دوست تھے۔ اتنا بڑا عہدہ ہے، اس کے بعد عہدہ امامت دیا ہے۔ اور یہ تو بات کہنی بھی نہیں چاہیے، یہ تو بچے بچے کو معلوم ہے، جو سب سے بڑی ڈگری ہوتی ہے وہ آخر ہی میں ملا کرتی ہے۔ بس ٹھیک ہے، توجہ فرمائی نا آپ نے کہ جو سب سے بڑی ڈگری وہ آخر میں ملتی ہے۔ تو اب نبی ابراہیم، رسول ابراہیم، خلیل ابراہیم، اولو العزم ابراہیم، ان کو کہا کہ ہم نے تمہیں اب انسانوں کا امام بنا دیا۔ تو پرسوں میں نے عرض کیا کہ جب جناب سلیمان کو ملک دیا تو جناب سلیمان نے یہ نہیں کہا کیا یہ ملک میری اولاد میں جائے گا، لیکن جب جناب ابراہیم کو امامت دی گئی تو جناب ابراہیم نے کہا کیا یہ میری ذریت میں یہ عہدہ جائے گا، کیا میری اولاد تک یہ عہدہ جائے گا؟ یعنی حضرت ابراہیم چاہتے ہیں کہ یہ جو ملک سلیمان کو ملا وہ ملک سلیمان تھا، اور اب جو مجھے امامت ملی ہے یہ ملک عظیم ہے۔ جی چلیں آپ سلامت ہیں۔ تو چاہتے ہیں کہ یہ ملک عظیم والی امامت یہ نہ مجھ سے الگ ہو اور نہ میری ذریت سے الگ ہو، نہ میری ذریت سے الگ ہو۔ اب اللہ نے ایک اصول قائم کر دیا فوراً اسی وقت، اور کہہ دیا کہ جائے گا یہ عہدہ، تمہاری اولاد میں جائے گا، تمہاری آل میں جائے گا، تمہاری ذریت میں جائے گا۔ یعنی اب یہاں آل بھی آ گئی، ذریت بھی آ گئی، اولاد بھی آ گئی۔ لیکن اے ابراہیم، ہم نے یہ طے کر دیا ہے کہ تمہاری آل میں جو ظالم ہوں گے وہ امام نہیں ہوں گے، جو ظالم ہوں گے وہ امام نہیں ہوں گے۔ یعنی امامت اور ظلم یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، امامت اور ظلم دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ یعنی جہاں امامت ہوگی وہاں ظلم نہیں ہوگا، جہاں ظلم ہوگا وہاں امامت نہیں ہوگی۔ تو کہہ دیا کہ تمہاری اولاد میں جائے گا یہ عہدہ، لیکن ظالموں تک نہیں جائے گا، ظالموں کے پاس نہیں جائے گا، ظالموں کے پاس نہیں جائے گا۔ تو کس کے پاس جائے گا؟
جو ظالم نہیں ہوں گے ان کے پاس جائے گا. تو اب سوال قائم ہوتا ہے کہ ظالم ہوتا کون ہے؟ ظالم کو کیسے ڈیفائن کیا جائے؟ ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ظلم والے کو ظالم کہا جاتا ہے. تو ظلم کیا ہے؟ ظلم کی بہت سی تشریحات ہیں اور وہ فہرست آپ کے حوالے ہو چکی کہ کسی کے باغ پہ قبضہ کرنا ظلم ہے، چوری کرنا ظلم ہے، ڈاکہ ڈالنا ظلم ہے، قتل کرنا ظلم ہے. ٹھیک ہے، سب ظلم ہے. لیکن اب اللہ سے پوچھا جائے گا تو بتا کہ ظلم کیا ہے، تو بتا کہ ظلم کیا ہے. اللہ نے کہا کہ ظلم کیا ہے. سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو اللہ نے بتا دیا کہ جہاں شرک ہوگا وہاں امامت نہیں جائے گی، یعنی جہاں شرک ہوگا وہاں امامت نہیں جائے گی، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو کہہ دیا اے ابراہیم، سکون سے جملہ کہہ رہا ہوں لیکن آپ مجھے بتائیے گا کہ جملہ آپ تک پہنچا. اے ابراہیم، قیامت تک بہت سے لوگ تمہاری آل میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے اور کہیں گے کہ ہم اس پشت میں، ہم اس پشت سے، ہم اس پشت سے مل رہے ہیں. تو صحیح ہے، سب کو ملا لینا، لیکن یہ دیکھ لینا کہ کوئی 60 سال بعد مشرک سے نکل کے مومن بنا ہے. اس کو کھلے رہنے دو، آواز کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے جو میزبان ہیں وہ تمہارا اسپیکر دوبارہ بنوا دیں گے اگر خراب ہو گیا. یہ گلا نہیں بن سکتا دوبارہ، ٹھیک ہے؟ تو ذرا اس کو آواز کو کھلے رہنے دو. اب وہاں سے تم انگلی ہٹا لو، وہاں سے اپنے ہاتھ ہٹا لو. بڑے بڑے بادشاہ جب وہ تاج محل بن گیا تو انہوں نے کہا یہ ہاتھ کاٹ دو. تو بھائی یہاں ہاتھ تو کاٹے نہیں جاتے، یہاں صرف یہ کہ ہاتھ ہٹا لو بس. آواز صحیح ہے، ٹھیک ہے. آپ صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد. جہاں شرک ہے وہاں امامت نہیں ہے. توجہ فرمائیے آپ نے. تو جہاں امامت ہے وہاں شرک نہیں ہے، اور جہاں امامت جائے گی وہاں ملک عظیم جائے گا، وہاں ملک عظیم جائے گا. اور آل ابراہیم میں امامت جائے گی، تو جہاں امامت آل ابراہیم میں جائے گی وہاں ملک عظیم جائے گا. اور امامت ان تک گئی جو شروع سے عادل رہے ہیں. پرسوں کی تقریر یاد ہے نا کہ کیا کہا رسول اللہ نے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ علی کا اور میرا ہاتھ عدل میں برابر ہے؟ یاد آ گئی پرسوں کی روایت کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ علی کا اور میرا ہاتھ عدل میں برابر ہے؟ تو پیغمبر نے بارہا یہ کہا اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے کہ اپنے بعد جو بہترین فیصلہ کرنے والا چھوڑ کر جا رہا ہوں اس کا نام ہے علی. اقصاکم، جو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، جو بہترین قضیے کا فیصلہ کرنے والا ہے، جو بہترین عادل ہے وہ علی ہے. تو پیغمبر نے خود اعلان کر دیا کہ علی عادل ہے. اس کا مطلب ہے علی ظالم نہیں ہے. علی عادل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ علی ظالم نہیں ہے. جب ظالم نہیں ہے تو امامت کا مستحق ہے. تو اب جہاں جہاں علی والا عدل جائے گا وہی امامت جائے گی، اور جہاں جہاں امامت جائے گی وہاں ملک عظیم جائے گا، اور جہاں ملک عظیم جائے گا وہاں آل ابراہیم خود بہت متصل ہوتی چلی جائے گی. اب سمجھ میں آیا کہ آل ابراہیم اور ملک عظیم قرآن کا تو موضوع ہے. کچھ لوگ اس لیے ڈسکس نہیں کرتے کہ وہاں شرک ہے، یہاں ایمان ہے. توجہ کر رہے ہیں نا آپ میری جانب. تو اب اللہ نے کہہ دیا یہ ہے آل ابراہیم اور اس کے ساتھ ساتھ ملک عظیم، اور اس کا تذکرہ پروردگار عالم مسلسل قرآن میں کر رہا ہے. یعنی آج بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آل ابراہیم کو ملک عظیم دیا ہے. کہہ رہا ہے اللہ، اس وقت بھی کہہ رہا ہے. جہاں جہاں قرآن رکھا ہے اللہ کہہ رہا ہے نا، اللہ کہہ رہا ہے. میرے مولا نے یہی بات کی کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. تو اللہ آج بھی بول رہا ہے نا، بول رہا ہے. کیا بول رہا ہے؟ تم کب تک حسد کرو گے آل ابراہیم سے؟ آج بھی اللہ کی آواز آ رہی، اور آج بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ آل ابراہیم کے پاس ملک عظیم ہے.
تو ملک عظیم قیامت تک ہے، تو صاحب ملک عظیم کو بھی قیامت تک رہنا ضروری ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم صرف تقریروں میں یہ بات کہہ رہے ہیں، بات یہ ہے کہ یہ بالکل اصولی بات ہے، یہ بالکل منطقی بات ہے کہ جیسے کہ میں خود اپنی رکھی ہوئی مثال دے دوں کہ جب درود قیامت تک ہے تو صاحب درود کو بھی قیامت تک ہونا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور ہو جائے گا کہ درود تو قیامت تک جا رہا ہے اور صاحب درود کہیں غائب ہو گیا؟ یہ صاحب درود مر گیا نعوذ باللہ، یہ صاحب درود کا وجود ہی نہیں، یہ کیسے ہو جائے گا؟ جب درود زندہ ہے، جوڑے نا جملہ خود بخود بھائی، جب درود زندہ ہے تو جس پر درود ہے، آخری آدمی تک میرا ساتھ دینا، خود بخود جملے جوڑتے چلے جائیں، جب درود زندہ ہے تو جس پر درود ہے وہ بھی زندہ ہوگا۔ یہ کیسے ہو جائے گا کہ درود زندہ اور صاحب درود مردہ ہو جائے؟ تو پلٹ کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ صاحب درود زندہ ہے؟ کہاں ہے؟ اگر زندہ ہے تو دکھائیے۔ جب تک دنیا میں زندہ تھے ہر صحابی دیکھ رہا تھا اور دیکھ کر درود پڑھ رہا تھا۔ تو میں کہوں گا کہ پہلی دلیل تو یہ ہے صاحب درود کے زندہ ہونے کی کہ درود زندہ ہے، اور پہلی دلیل تو یہ ہے کہ اللہ درود پڑھ رہا ہے، اللہ درود پڑھ رہا، اللہ درود پڑھ رہا، اور اللہ کوئی ایسا کام کرتا نہیں ہے کہ جو کہیں تک ہو اور اس کے بعد ختم ہو جائے۔ اللہ ہر کسی کو اس قابل نہیں جانتا کہ اس پر درود بھیجا جائے، اللہ اس پر درود بھیجتا ہے۔ جملہ بڑا عظیم دینے جا رہا ہوں، اللہ اس پر درود بھیجتا ہے جسے سمجھتا ہے کہ یہ قیامت تک لائق درود ہے۔ دوسرا جملہ بھی دینے جا رہا ہوں، لیکن دوسرا جملہ خود آپ کو جوڑنا ہوگا، میں مائک سے نہیں کہوں گا۔ اللہ اس پر درود بھیجتا ہے جس کے متعلق جانتا ہے کہ یہ قیامت تک لائق درود ہے۔ اللہ لعنت بھی بھیجتا ہے۔ تو ہر کسی میں بھی نہیں بھیجتا، جوڑ لینا خود ہی جملہ، جن کے متعلق سمجھتا ہے کہ یہ جو ہم تو نہ نام لے رہے ہیں نہ کسی کا تعارف کرا رہے، ہم تو قرآنی اصول بیان کر رہے ہیں۔ اللہ نے دیکھیے بات کیا ہے کہ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن کا ایک مزاج ہے، اور قرآن کا مزاج یہ ہے کہ قرآن لگی لپٹی نہیں کرتا، قرآن کسی سے ڈرتا نہیں، قرآن کے یہاں مصلحت نہیں ہے، مصلحت سے کام نہیں لیتا، اس لیے کہ اس خالق کا کلام ہے۔ مصلحت سے وہ کام لیتا ہے جو کسی سے ڈرتا ہو۔ قرآن کو کس کا کیا ڈر ہے؟ کسی سے کیا ڈر ہے؟ قرآن کیوں ڈرے گا؟ اس لیے کہ خالق کا کلام ہے۔ قرآن کی یہاں حکمت ہے، مصلحت نہیں ہے، قرآن کی یہاں حکمت ہے، مصلحت نہیں ہے۔ قرآن کسی سے نہیں ڈرتا، قرآن کا ہر فیصلہ اٹل فیصلہ ہے۔ مزاج قرآن یہ ہے کہ جو اچھا ہے اسے اچھا کہتا ہے اور نام لے کے کہتا ہے، اور جو برا ہے اس کو نام لے کے برا کہتا ہے۔ قرآن کو کسی کا ڈر نہیں۔ اچھائی میں آدم کا نام لے کے ذکر کیا، برائی میں شیطان کا نام لے کے ذکر کیا، اسے شیطان سے ڈر نہیں ہے۔ اسی طرح اچھائی میں نوح کا نام لے کے ذکر کیا، برائی میں ازواج نوح کا نام لے کے ذکر کیا، اچھائی میں ابراہیم کا نام لے کے ذکر کیا، برائی میں نمرود کا نام لے کے ذکر کیا، اچھائی میں موسیٰ کا نام لے کے ذکر کیا، برائی میں فرعون کا نام لے کے ذکر کیا، اچھائی میں عیسیٰ کا نام لے کے ذکر کیا، برائی میں دشمنان عیسیٰ کا نام لے کے ذکر کیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ قرآن کہ جو آدم سے عیسیٰ تک اچھوں کا بھی نام لے کے ذکر کر رہا ہے اور بروں کا بھی نام لے کے ذکر کر رہا ہے، لیکن جب منزل آئی رحمت للعالمین کی تو اللہ نے نام چھپا لیے، صفات بیان کر دیا۔ اللہ نے نام چھپا لیے اور اب صفات بیان کی۔ جب آخری منزل آ گئی، منزل
خاتم النبیین آ گئی، منزل رحمت للعالمین آ گئی. تو اب اللہ نے نام چھپا لیے اس لیے کہ رحمت آ گیا، اس لیے کہ رحمت آ گیا. تو اب اللہ نے نام چھپائے اور صفات بیان کر دی. اچھوں کے بھی صفات بیان کیے اور بروں کے بھی صفات بیان کر دی. اب صفتوں سے موصوف کو پہچانتے جاؤ، صفتوں سے موصوف کو پہچانتے جاؤ. اچھی صفت سے اچھے موصوف کو پہچانو، بری صفت سے اس صفت کے موصوف کو پہچانو. تو ایک بار جب منزل رحمت للعالمین آئی تو اللہ نے نام چھپائے اور صفات بیان کر دیے، اور اس انداز سے صفات بیان کیے کہ ایک بار پیغمبر نے خیبر میں نام نہیں لیا، صفت بیان کی کہ کل علم دوں گا مرد کو، کنار کو، غیر فرات. اللہ نے اب نام چھپائے اور صفت بیان کی. تو پیغمبر نے بھی شب خیبر نام نہیں بتایا، صفت بیان کر دی. اب صفت کے ذریعے سے موصوف تک پہنچنا موصوف کا کام تھا. سمجھ رہے ہیں؟ پیغمبر نے تو شب خیبر صفت بیان کر دی، کل علم دوں گا مرد کو، کرار کو، غیر فرار کو، جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہو، جس سے اللہ اور رسول محبت کرتا، صفتیں بیان کر دی. تو بات یہ ہے کہ جو رات بھر انتظار میں رہے پیغمبر نے ان کو صفتیں بیان کر دی. میں کہوں گا یہ تسبیح میں اسے دوں گا جو بہترین آرٹسٹ ہوگا. تو جتنے 4-5 آرٹسٹ بیٹھے ہیں ان سب کو امید ہو جائے گی کہ ہمیں مل جائے گی. اب جو آرٹسٹ نہیں ہیں وہ مقابلے میں ہیں کیوں؟ جو اچھا آرٹسٹ نہیں ہے وہ خود بخود جذبہ دار ہو جائے، اسے رات بھر جاگنے کی ضرورت کیا ہے؟ توجہ ہے. تو ہر کسی کو اپنی صفت تو معلوم ہوتی ہے نا بھائی. اگر کوئی بہادر ہے اسے پتا ہے نا بہادر، اور اگر کوئی بزدل ہے اسے پتا ہے نا بزدل. میں دو کا کیا ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتا، پتا ہوگا نا اسے، اور پھر بھی میں جاگ رہا ہوں. پیغمبر نے صفت بیان کر دی اور امتحان کی منزل پر آ گئے کہ بھائی معلوم ہے تم کون ہو، کیسے ہو، فیصلہ کر لینا. لیکن فیصلہ کرنے کی ہر کسی میں صلاحیت نہیں ہوتی، اور یہ اچھی بات ہے کہ ہر کوئی امید لگائے، اور علم کی امید لگانا کوئی اتنی بری بات بھی نہیں ہے. اگر علم اٹھانا کوئی بری بات ہوتی تو رات بھر دوست جاگتے کیوں؟ ٹھیک ہے. تو اب صفت بیان کی اور کہا اس صفت کے ذریعے سے موصوف تک پہنچتے جاؤ. اسی طرح اللہ نے آل ابراہیم کی بھی صفت بیان کی اور کہا ان صفتوں پر جو پورا اترتا جائے وہ سمجھ لینا اسی کے پاس ملک عظیم ہے، اسی کے پاس ملک عظیم ہے. اب ملک عظیم اور اس کی وسعت ہے. پہلا تو ملک عظیم یہ ہے کہ جس پر درود ہوگا وہی حامل ملک عظیم ہے، اس لیے کہ درود سب سے بڑا ملک عظیم ہے. سلطنت ختم ہو جاتی ہے، تخت ٹوٹ جاتا ہے، زمینیں بہہ جاتی ہیں، درہم و دینار وہ سیدھا ہو جاتے ہیں، لیکن درود اس وقت تک ہے جب تک اللہ ہے. جب تک اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ خود اللہ درود پڑھ رہا. تو آل ابراہیم کا سب سے بڑا وصف کیا ہے ملک عظیم والا؟ کہ ان پر درود ہے. آل ابراہیم پر درود ہے، درود، یہ سب سے بڑا ملک عظیم آل ابراہیم. پھر دوسرا کیا ہے؟ یعنی ایک ملک عظیم کی صفت تو یہ ہے کہ صلوات، اور دوسری ملک عظیم کی صفت یہ ہے کہ سلام. سلام، تم پر سلام. میرا اور آپ کا کسی کو سلام کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن وہ سلام کرے جو خود سلام ہے. جی آپ سلامت رہے. وہ سلام کرے جو خود سلام. قدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر.
سلام نام ہے نا اللہ کا، تو وہ سلام کرے کسی کو جو خود سلام ہے، جس کی صفت ہی سلام ہے، وہ کسی کو سلام کرے. تو یہ ہے ملک عظیم. سلام کرنے پہ آیا کہا سلام علی نوح فی العالمین. آیتوں کا لطف تو لیجیے، اللہ کی آواز ہے، اللہ کی آواز، اور میں اللہ کی آواز پر آواز ملا رہا ہوں. سلام علی نوح فی العالمین. اللہ کہہ رہا ہے سلام ہو ہمارا نوح پر عالمین میں. سلام علی موسیٰ و ہارون. موسیٰ اور ہارون پر سلام. سلام علی ابراہیم. سلام ہو ابراہیم پر. کون سلام بھیج رہا ہے؟ جو خود سلام. اور ایک بار آواز دی، خوش ہو جائیے. پہلے کہا سلام علی نوح فی العالمین، کہیں کہا سلام علی موسیٰ و ہارون، کہیں کہا سلام علی ابراہیم، اور اب آواز دی سلام علی الیاسین. آل یاسین پر سلام. بڑی آہستگی سے، بڑی آسانی سے سنا آپ نے جملہ. سلام علی الیاسین، الیاسین پر سلام. آل یاسین پر سلام. آل یاسین پر سلام. لکھنے والے نے لکھ دیا، بہت بڑے عالم اہل سنت نے لکھا، وہ کہتے ہیں کہ جب آل الیاسین، پروردگار نے لفظ استعمال کیا سلام علی الیاسین، سلام ہو الیاسین پر. عجیب بات ہے، کسی نے لکھ دیا کہ بھائی یہاں یہ الیاسین سے مراد دو الیاس، دو الیاسوں پر سلام. کہا بھائی یہ الیاسین جو ہے یہ الیاسین ہے، یعنی دو تسنیہ کا صیغہ، دو الیاسوں پر سلام. تو بات گھمانے پر آئیں تو ایسے گھما دیں، مقصد سے ہٹانے پہ آئیں تو ایسے ہٹا دیں. کیا مسئلہ ہے کہ اگر الیاسین سے آل یاسین مراد لے لو؟ پریشانی کیا ہے؟ انصاف کی بات ہے. پریشانی کیا ہے؟ مطالب بدلتے کیوں ہیں؟ تفسیر سے روگردانی کی کیوں جاتی ہے؟ یہ جہاں آل محمد کا نام آیا وہاں سے منہ ادھر ادھر کیوں کر لیا جاتا؟ یہ الیاسین سے مراد آل یاسین لینے میں کیا حرج ہے؟ جبکہ ایک عالم اہل سنت نے بڑے واضح الفاظ میں لکھ دیا المراد منہ. دیکھیے اتنی آسان عربی ہے کہ آپ عربی سے سمجھ جائیں گے، اور سمجھ جانا ہے، سمجھنا ہے. یہ میرا حکم ہے کہ عربی ہی سے سمجھنا، ترجمے کا انتظار نہیں کرنا. عالم اہل سنت لکھتے ہیں، جار اللہ زمخشری لکھتے ہیں المراد منہ. منہ سے مراد المراد منہ، یعنی الیاسین سے کیا مراد ہے؟ المراد منہ آل محمد. سلامت رہے. آپ کا شکریہ کہ آپ نے میری بات کا بھرم رکھا. جو فرما رہے ہیں آپ میری طرف ہے نا، خدا کا شکر. تو اب اللہ کہہ رہا ہے سلام علی الیاسین، سلام ہو آل یاسین پر. تو اب اتنا تو سبھی جانتے ہیں کہ یاسین کون ہے. اتنا تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ یاسین کون ہے. یاسین کون ہے؟ یاسین ہے محبوب. تو اللہ کہہ رہا ہے آل یاسین پر سلام، محبوب کی آل پر سلام، محبوب کی آل پر سلام. میں چاہتا تو یہی جملہ کہہ دیتا، لیکن آپ کینوں کو ٹھیس نہ لگ جائے. خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ کینوں کو. ٹھیک ہے؟ تو بات یہ ہے کہ درود ہے، اور یہیں سے بات سمجھیے گا جو میں نے نہیں کہی ہے بات اسی میں ہے وہ بات. سلام ہو آل یاسین، سلام ہو آل یاسین. درود کے لیے کہا گیا کہ شرائط محرقہ. ابن حجر مکی نے لکھا کہ جیسے ہی آئے درود نازل ہوئی تو ایک جلیل القدر صحابی نے کھڑے ہو کے پوچھا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ صحابہ کا احترام بہت ضروری ہے کہ بہت سے معاملات صحابہ نے حل فرمائے کہ اگر وہ کھڑے ہو کے پیغمبر سے نہ پوچھتے تو وہ باتیں ہم تک کیسے پہنچتے. پوچھا نا تو بہت سے مسائل انہوں نے حل کر دی ہمارے لیے. تو جلیل القدر صحابی نے کھڑے ہو کے پوچھا یا رسول اللہ درود کی آیت آئی ہے تو آپ ارشاد فرمائیے آپ پر درود کیسے پڑھا جائے. اتنا بڑا حوالہ دے دیا شرائط محرقہ، گھر گھر میں وہ کتاب موجود ہے برق سوزا کے نام سے. تو کہتے ہیں کہ اب جب رسول نے حجت قائم کر دی تو حجت پر حجت نہیں کی جاتی.
پھر کٹ حجتی نہیں کی جاتی، پھر ضد بحث نہیں کی جاتی۔ جب رسول کی ایک حدیث آ گئی اور نص آ گئی تو نص کے مقابل میں اجتہاد نہیں کیا جاتا۔ جب نص موجود ہو، جب سند موجود ہو تو اس کے مقابل اجتہاد نہیں کیا جاتا۔ رسول کی نص آ گئی، جیسے ہی پوچھا جلیل القدر صحابی نے کہ یا رسول اللہ آپ پر درود کیسے پڑھا جائے؟ پیغمبر نے کہا ایسے پڑھو، علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پروردگار محمد اور آل محمد پر ویسے ہی درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر درود بھیجا تھا۔ یا کہیں یہ نہیں ہے کہ جیسے تو نے ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر اور ابراہیم کے دوستوں پر بھیجا تھا۔ توجہ فرمانے۔ اسی طرح سلام ہے آل یاسین پر۔ کوئی ہے جو جملے کو جملے سے جوڑ لے؟ سلام ہے آل یاسین، سلام علی یاسین۔ پھر آواز دی سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سلام ہو ہمارے ان بندوں پر جنہیں ہم نے مصطفیٰ کہا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ سب میرا ساتھ دیں گے، آخری آدمی تک بولو گے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سلام ہو ہمارا ہمارے مصطفیٰ بندے پر نہیں، مصطفیٰ بندوں پر۔ پروردگار ہم تو اب تک ایک مصطفیٰ سمجھ رہے تھے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ایک مصطفیٰ ہے، تو کہہ رہا ہے ہمارے مصطفیٰ بندوں پر۔ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سلام ہو ہمارا ہمارے مصطفیٰ بندوں پر۔ پروردگار تیرا تو ایک ہی مصطفیٰ ہے، آج پتہ چلا کہ مصطفیٰ جیسے اور بھی ہیں، ذرا تعارف تو کرا دے کہ وہ مصطفیٰ جیسے اور کون سے ہیں۔ تو آواز یہی آئے گی کہ آیت اتارنا ہمارا کام ہے، آیت کی تفسیر پوچھنا ہو تو نبی سے پوچھنا۔ آؤ در نبی پر چلتے ہیں اور رسول اللہ سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ آیت قرآنی ہے سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سلام ہو ہمارا مصطفیٰ بندوں پر۔ تو یا رسول اللہ اب تک تو ہم صرف آپ کو ایک مصطفیٰ سمجھ رہے تھے، ہم نے اللہ سے پوچھا کہ ایک ہی مصطفیٰ تھا اب تک، تو نے کہا اور بھی مصطفیٰ ہے۔ جب ہم نے اللہ سے کہا کہ اور مصطفیٰ کون سے ہیں تو اللہ نے ہمیں آپ کی طرف بھیج دیا کہ آیت ہم نے اتاری ہے، تفسیر ہمارے نبی سے پوچھنا۔ یا رسول اللہ دست ادب چھوڑ کر سر تسلیم خم کر کے اپنے سر کو جھکا کر آپ سے ادباً پوچھ رہے ہیں کہ وہ اور مصطفیٰ کون ہیں جنہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ اور بھی مصطفیٰ ہیں۔ تو اسی مصطفیٰ نے بھری مسجد نبوی میں، مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر اجلہ اصحاب کرام کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کہا تھا کہ میرا پہلا بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ صبح سے نکلتا ہوں اور یہ وقت ہے، صبح سے یعنی سفر میں رہتا ہوں، صبح سے آپ کی سماعت نے ساری تھکن اتار دی۔ یہ میں بالکل حقیقت کہہ رہا ہوں ممبر میں بیٹھ کر، تو اسی طرح سنیں گے تو تھکن نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ توجہ ہے نا آپ کی میرے ساتھ؟ کیا کروں کہ 11 بجے تک کا وقت ہے، کوئی پابندی تو کرنی پڑتی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جو ہمارا خیال کرتا ہے ہمیں بھی ان کا خیال کرنا ہے، اور اگر وقت کی پابندی نہ ہوتی تو یقیناً ہم 12 بجے تک بات کرتے اور بہت سے لوگوں کے 12 بجا دیتے۔ لیکن وقت کی پابندی ہے۔ جو فرمایا آپ نے، پیغمبر نے بتایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ اب تلاش کرو کہ محمد جیسے کون ہے، جیتے رہے سلامت رہے، تلاش کرو کہ محمد جیسے کون ہے، اور جو محمد جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل کے بآواز بلند درود پڑھ دیں ذات مصطفیٰ۔ تلاش کیا جائے کہ مصطفیٰ جیسے کون، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ بندوں پر سلام، مصطفیٰ بندوں پر سلام۔ جب کتاب کی بات آئی تو اللہ نے کہا کہ ثم اورثنا، سورہ فاطر کی آیت ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پس ہم نے اپنی کتاب کا وارث
اپنے مصطفیٰ بندے کو نہیں، مصطفیٰ بندوں کو بنایا. تو اب دو جگہ مصطفیٰ جمع میں آ گئے، ایک وارث کتاب کی صورت میں اور ایک سلام کی صورت میں. کہا کہ ہم نے اپنی کتاب کا وارث اپنے مصطفیٰ بندوں کو بنایا، اور کہا سلام ہمارا ہمارے مصطفیٰ بندوں کو. آپ صرف یہ تلاش کرنا ہے کہ مصطفیٰ جیسے اور مصطفیٰ ہیں کون، مصطفیٰ جیسے ہیں کون. مولوی نے کہا ہم مصطفیٰ جیسے، مصطفیٰ ہم جیسے، ہم ان جیسے وہ ہم جیسے. ہم نے کہا بھائی یہ کیسے آپ نے کہہ دیا کہ آپ ان جیسے اور وہ آپ جیسے؟ کہا اس لیے کہ قرآن میں ہے کہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا ان سے کہہ دو قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. آپ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے. دیکھیے رسول نے خود کہا ہے کہ میں تمہاری طرح ہے، رسول خود کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. تو اس لیے رسول ہم جیسے، ہم رسول جیسے. اچھا جناب، قرآن کی ایک آیت سے تو آپ نے فیصلہ کر لیا کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ میں تم جیسا، رسول کہہ رہے ہیں کہ میں تم جیسا. ٹھیک ہے. قرآن میں سورہ مومنون میں اللہ نے ارشاد فرمایا آپ کی ذہانت کا امتحان ہے، اور ذہانت یہی ہے کہ اشارے ہی سے پہنچا جائے. فارسی کی مسئلہ ہے کہ عقل مند رہو، اشارے کافی، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. تو اب سورہ مومنون کی آیت، آپ نے ایک آیت سے فیصلہ کر لیا قل انما انا بشر مثلکم، ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. نبی سے کہا کہ تم کہو کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. اب آیت کا مزاج بدل رہا. ارشاد فرمایا قال الملأ الذین کفروا من قومہ، کافروں نے، پچھلے انبیاء کے دور کی بات ہو رہی ہے اور اللہ کہہ رہے کافروں نے، کافروں کے سرکردہ افراد نے اپنی قوم سے نبیوں کے بارے میں کہا کہ یہ تو تمہاری طرح کے بشر ہے. ھذا بشر مثلکم، کافروں نے اپنی قوم سے کہا یہ نبی تو تمہاری طرح کا بشر ہے. تو نبی کو اپنے جیسا کہنا کافروں کا کام ہے. قرآن کہہ رہا ہے. اب آئے وہ توجہ ہے میری جانب. نبی کافر کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو ہماری طرح کا، تو نبی کو اپنے جیسا کہنا کافروں کی فکر. ٹھیک ہے، جملوں میں فرق ہے. نبی یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری طرح کا ہوں، تم یہ نہ کہو کہ تم نبی کی طرح. فرق ہے دونوں جملوں میں. اگر تم نے یہ کہہ دیا کہ تم نبی کی طرح کے ہو تو تم کافر. قرآن کی آیت پڑھ دی قال الملأ الذین کفروا، وہ کافر اپنی قوم سے کہتے تھے کہ یہ تو تمہاری طرح کا بشر ہے. نبی یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری طرح کا بشر. نبی کا کہنا اور ہے اور کسی امتی کا کہنا اور ہے. کسی امتی کا کہنا اور ہے کہ میں بھی نبی کی طرح. دونوں جملوں میں فرق ہے. اب آیت کے مزاج کو سمجھو. پریشان تو نہیں ہے نا میرے ساتھ؟ آیت کے مزاج کو سمجھو. میں یہاں پر بیٹھے ہوئے کسی شخص سے بھی کہوں کہ آپ اٹھ کے ان سے کہہ دیجئے کہ کل ٹھیک 10 بجے مجلس ہوگی، تو اب یہ اٹھے صاحب، انہوں نے کہا کس سے کہنا ہے؟ میں کہوں گا ان سے کہہ دیجئے. یعنی سامنے کوئی ہے جس سے کہلوایا جا رہا ہے. ان سے کہہ دیجئے کہ کل 10 بجے مجلس ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اللہ کہہ رہا ہے ان سے کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. تو اب یہ تو تلاش کرو کہ اللہ کس سے کہلوا رہا ہے کہ کس سے کہو. جو سمجھ رہے ہیں ان کو سلام، اور جو نہیں سمجھے ان کو سمجھاتا ہوں. قل، لفظ قل ہے نا، قل، یہ قل کہہ دو. کہہ دو، کہہ دو میں 3 لوگ ہوتے، ایک کہلوانے والا، ایک جس کے ذریعے سے کہلوایا جا رہا ہے، اور ایک جس کو کہلوایا جا رہا ہے. 3 ہو گئے نا. میں کہلوانے والا، یہ صاحب کہنے والے، آپ سننے والے. آپ سے کہلوایا جا رہا ہے، آپ کی طرف پیغام دیا جا رہا ہے. اسی طرح اللہ کہلوا رہا ہے، نبی کہہ رہے ہیں. اب تلاش کرو کس سے کہہ رہے ہیں.
سمجھ کرو کس سے کہہ رہے، کس سے کہہ رہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی نے کہا انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ بشر کی کئی اقسام ہیں۔ اللہ نے کہا انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے بشر بنانے جا رہا ہوں، میں مٹی سے بشر بنانے جا رہا ہوں۔ ایک اور مقام پہ کہا ہم نے بشر کو پانی سے بنایا، ہم نے بشر کو پانی سے بنایا۔ ایک مٹی والا بشر ہے، ایک پانی والا بشر ہے۔ ایک بار آواز دی کہ ہم نے مریم کے پاس جبرائیل کو بھیجا اور اسے بشر کی شکل میں بھیجا۔ ایک مٹی والا بشر ہے، ایک پانی والا بشر ہے، اور ایک وہ نور ہے جو بشر کی شکل میں آیا۔ اللہ اکبر، نور ہے، جبرائیل نور ہے نا، آئے بشر کی شکل میں۔ جناب مریم کو تو پہچانتے ہیں نا سلام اللہ علیہ، کہ جو بتول بی بی ہے، جو عابدہ بی بی ہے، زاہدہ بی بی ہے، قانعہ بی بی ہے، قانتہ بی بی ہے، راکعہ بی بی ہے، ساجدہ بی بی ہے، اور جو بتول اور پاک بی بی ہے، طاہرہ بی بی ہے، مصطفیٰ بی بی ہے، اللہ کے گھر میں جن کی پرورش ہو رہی ہے، آسمان سے خانے نعمت جن کے لیے اترتے، جو روح اللہ کی ماں ہے، اتنی عظیم بی بی، تو ان کی نگاہ کتنی عظیم ہوگی؟ اب مجھے بتائیے، جیسے ہی جناب جبرائیل بشر کی صورت میں آئے، جناب مریم پریشان ہو گئی، تم کیسے آ گئے؟ یعنی اتنی نورانی اور روحانی نگاہ رکھنے والی بی بی بھی نہ پہچان سکی کہ آنے والا نور ہے یا بشر ہے۔ تو یہ مولوی کیسے پہچان دے گا کہ آنے والا نور ہے یا بشر ہے؟ میرے ساتھ ہے اب مور یہ بات بالکل آخری پڑھائی میں تقریب داخل ہو گئی اور نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ تو بشر کی بھی اقسام ہے، پانی والا بشر ہے، مٹی والا بشر ہے، نورانی بشر ہے، روحانی بشر ہے کہ نہیں؟ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں اور میری رکھی ہوئی مثال یہ ہے کہ یہاں بہت سے حضرات بیٹھے ہوئے اور میں کہوں کہ بھائی کس کس کے پاس قلم ہے، قلم کس کس کے پاس ہے؟ سب نے کہا ہمارے پاس قلم، ہمارے پاس قلم، 25 قلم لوگوں نے کہا ہمارے پاس ہے۔ حالانکہ ہم نے کسی زمانے میں قلم مانگا تھا تو اب میں کہوں کہ کس کے پاس قلم ہے؟ 25 قلم لوگوں نے کہا ہمارے پاس، ہمارے پاس، ہمارے، سب نے دکھا دی یہ رہے۔ میں نے کہا کسی بچے سے کہ بھائی ان سے سب سے قلم اکٹھا کر کے لے آؤ، سب سے قلم اکٹھے کیے، 25 قلم بچے نے لا کے یہاں ڈھیر کر دیے، سب قلم۔ اب دیکھا بھائی یہ قلم ہے، سارے قلم ہیں، لیکن ان میں کچھ پلاسٹک کے قلم، کچھ لکڑی کے قلم، کچھ لوہے کے قلم، کچھ مٹی کے قلم ہے نا، پلاسٹک کے بھی ہیں، لوہے کے بھی ہیں، سونے کے بھی ہیں، لکڑی کے بھی ہیں۔ اچھا پلاسٹک کا قلم، لوہے کا قلم، لکڑی کا قلم، سونے کا قلم ہے تو سارے قلم، کہلا تو سب ہی قلم رہے ہیں۔ اب میں کہوں کہ بھائی بات یہ ہے پلاسٹک کے قلم الگ کر دو، لوہے کے الگ کر دو، سونے کے الگ کر دو، لکڑی کے الگ کر دو، سارے قلم الگ الگ رکھ دیے گئے، 6 یہ 24 قلم ہو گئے، 6 جو ہیں لکڑی کے ہیں، 6 لوہے کے ہیں، 6 پلاسٹک کے ہیں اور 6 سونے کے ہیں، سارے قلم۔ اب سونے والا قلم لکڑی والے قلم سے نہیں کہہ سکتا کہ میں تمہاری طرح کا قلم ہوں۔ نتیجہ تو دے چکا، آپ تو خاموش کے خاموش ہی رہ گئے۔ پلاسٹک والا قلم لوہے کے قلم سے نہیں کہہ سکتا کہ میں تمہاری طرح کا قلم، ہے دونوں قلم لیکن ایک دوسرے جیسے نہیں ہے۔ لوہے کا قلم لوہے والے قلم سے کہہ سکتا ہے کہ میں تمہاری طرح کا قلم ہوں، پلاسٹک کا قلم پلاسٹک کے قلم سے کہہ سکتا ہے کہ میں تمہاری طرح کا قلم ہوں، سونے والا قلم سونے والے قلم سے کہہ سکتا ہے کہ میں تمہاری طرح کا قلم ہوں۔ پیغمبر سے اللہ نے کہا ان سے کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، ان سے کہہ دو۔ کس سے کہہ دو؟ کس سے کہہ دو؟ کیا سامنے تو ابو جہل تھا، سامنے تو عتبہ تھا، شیبہ تھا، ولید تھا، کیا اللہ یہ کہہ رہا تھا کہ تم ابو جہل سے کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں؟ کیا یہ کہہ رہا تھا کہ عتبہ شیبہ ولید ان تین سے کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں؟
نہیں، ان سے نہیں کہہ رہا تھا، نہ ابو جہل سے کہلوایا جا رہا تھا کہ میں تمہاری طرح کا ہوں، نہ عتبہ سے، نہ شیبہ سے، نہ ولید سے، ان سے نہیں، بلکہ 5 چادر میں آ گئے تو کہا علی میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، حسن حسین میں تمہاری، جس کی طرح کا، جس کی طرح کا بشر ہے اس کی طرف کہلوایا جا رہا ہے کہ ہم تمہاری طرح کے ہیں، ہم تمہاری طرح کے ہیں۔ میں نے ابھی کہا کہ بہت سے لوگ ہیں جو آرٹسٹ ہیں، تو آرٹسٹ دوسرے آرٹسٹ سے کہے گا میں آپ کی طرح کا ہوں، وہ کہے گا کیوں بھائی آپ میری طرح کے کیوں ہیں؟ وہ کہے گا اس لیے کہ میں آرٹسٹ ہوں اور آپ بھی آرٹسٹ ہیں۔ اشارہ دینا میرا کام ہے، اشارہ سمجھنا آپ کا کام۔ میں بڑے تحمل سے ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، آپ تحمل سے نہیں سنیے گا۔ میں نے کہا نا آرٹسٹ نے برابر میں بیٹھے ہوئے آرٹسٹ سے کہا میں آپ کی طرح کا ہوں، اس نے کہا بھائی کیوں آپ میری طرح کے کیوں ہیں؟ کہا اس لیے کہ میں بھی آرٹسٹ ہوں اور آپ بھی آرٹسٹ ہیں، اس لیے میں آپ کی طرح کا ہوں۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، کیوں آپ ان کی طرح کے کیوں ہیں؟ کہا مجھ پر وہی آتی ہے، اس کا مطلب ہے جس سے کہلوایا جا رہا ہے اس پر بھی وہی آتی ہے۔ کوئی سمجھا ہے کوئی نہیں سمجھا؟ میں نے کہا اشارہ دے رہا ہوں، اشارہ سمجھنا آپ کا کام۔ یہاں تو پیغمبر نے صفت بیان کی ہے، کہا میں اس کی طرح کا بشر ہوں، جیتے رہے سلامت رہے۔ آپ سمجھ میں آیا کہ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سلام ہو ہمارا مصطفیٰ بندوں پر۔ اب تو تلاش کر لیا نا کہ مصطفیٰ جیسے 12 کون ہیں؟ کون ہے مصطفیٰ جیسے 12؟ تو سلام ہو ان 12 مصطفیٰ پر جو ہر منزل پر مثل مصطفیٰ ہے، جو ہر منزل پر مثل مصطفیٰ ہے، جو علم میں مثل مصطفیٰ، جو علم میں مثل مصطفیٰ، جو سیرت میں مثل مصطفیٰ، جو کردار میں مثل مصطفیٰ، جو اخلاق میں مثل مصطفیٰ، جو بہادری میں مثل مصطفیٰ، جو شجاعت میں مثل مصطفیٰ، جو نجابت میں مثل مصطفیٰ، جو سیادت میں مثل مصطفیٰ، جو شرافت میں مثل مصطفیٰ، جو ولایت میں مثل مصطفیٰ، جو امامت میں مثل مصطفیٰ۔ تو اب جب مثل مصطفیٰ سمجھ میں آ گئے تو جب اللہ سلام کرے تو تم بھی تو سلام کرو۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کسی ایسے پر سلام کیوں کرے گا جسے قیامت تک لائے کے سلام نہ سمجھے؟ تو درود ملک عظیم، سلام ملک عظیم، درود بھی اللہ پڑھ رہا ہے، سلام بھی اللہ پڑھ رہا ہے۔ تو جو صلوات و سلام کے قائل ہیں وہ سنت خدا کے قائل ہیں، جو درود و سلام کے قائل ہیں وہ سنت خدا پر عمل کر رہے ہیں۔ تو درود زندہ تو صاحب درود بھی زندہ۔ یہی سے تو بات موڑی تھی، شروع بھی یہی سے ہوئی تھی، اسی کو سمجھانے کے لیے تو واپس پلٹ کے آ گئے۔ درود زندہ تو صاحب درود بھی زندہ۔ تو کہیں کہے گا کہ کہاں ہے وہ تو نظر نہیں آتے۔ آپ کہتے ہیں کہ صاحب درود زندہ ہے، وہ مدینے میں پھر قبر میں کون ہے؟ کوئی کہہ سکتا کہ بھائی مدینے میں قبر کس کی بنی ہوئی؟ آپ بار بار کہتے ہیں محمد زندہ ہے، محمد زندہ ہے، مصطفیٰ زندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، کہاں ہے؟ وہ نظر ہی نہیں آ۔ ہم کہیں گے پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہیں گے ہم کہتے ہیں وہ مر گئے۔ ہم کہیں گے اچھا ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیتے ہیں، تو درود تو پھر بھی ہے نا۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں اس لیے کہ درود زندہ ہے، آپ کہتے ہیں وہ مر گئے، تو پھر ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ مردہ پر درود پڑھنا جائز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی مردہ پر درود پڑھنا جائز ہے، اس لیے کہ اللہ تو آج بھی درود پڑھ رہا۔ تو آپ پڑھے کہیں کہ عالم آ گئے کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ مر گئے، تو کیا اللہ کو نہیں معلوم ہے؟ اللہ کو نہیں معلوم؟ تو اللہ زندہ ہے، جس پر درود پڑھا جا رہا ہے وہ زندہ ہے۔ اور اگر آپ مردہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے مردہ پر درود پڑھنا جائز ہے۔ کہہ دو ایک جملہ، جب مردہ پر درود پڑھنا جائز ہے تو مردہ پر فاتحہ پڑھنا بھی جائز ہے، مردہ کی فاتحہ بھی دلائی جا سکتی، اور پھر مردہ کی قبر پہ جا کے سلام بھی کیا جا سکتا، چاہے ایسے کرو چاہے ایسے کرو۔ تو پھر تو جائز ہو گیا نا۔ جب قرآن آپ کے بغیر مردہ پر درود پڑھ رہا تو پھر ہمیں بھی پڑھنا چاہیے۔ پھر اب آپ پر واجب ہو گیا کہ آپ درود پڑھیں، اب تو واجب ہو گیا اس لیے کہ قرآن پڑھ رہا۔ تو مسلسل آل ابراہیم پر درود ہے، چاہے گھر میں ہو درود، چاہے حجرے میں ہو
درود، چاہے مصلی عبادت پر ہو درود، چاہے ممبر پر ہو درود، چاہے 28 رجب کو مدینہ چھوڑ دیں پھر بھی درود، چاہے کربلا میں داخل ہو جائیں پھر بھی درود۔ اور جیسے ہی حسین کربلا میں داخل ہوئے تو فوراً اللہ نے پیغام بھیجا، جاؤ جبرائیل میرے بندے حسین سے کہہ دو کہ اسی جگہ کا وعدہ تھا، جس جگہ کا وعدہ تھا وہ جگہ آ گئی۔ اللہ نے حسین کو یاد دلایا کربلا کا وعدہ تھا، وہ جگہ آ گئی۔ حسین نے سر تسلیم خم کیا، گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے، کربلا کی زمین پر قدم رکھ چکے تھے۔ جبرائیل کا پیغام آیا کہ وعدہ گاہ آ گئی۔ حسین نے ایک بار سر تسلیم خم کیا، جبرائیل کو دیکھ کر کہا، اے جبرائیل اللہ سلام ہے، اسی کی طرف سلام ہے، میرا سلام بھی اسی کو پہنچاؤ اور کہہ دینا حسین کو اپنا وعدہ یاد ہے، بس یہ بندہ اللہ سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ وعدہ 10 محرم کا تھا، حسین 8 دن پہلے آ چکا ہے، حسین کربلا میں 8 دن پہلے آ چکا ہے۔ یہ ہے حسین، یہ ہے صاحب درود حسین، یہ ہے توحید بچانے والا حسین، یہ ہے کل دین بچانے والا، پورا دین بچانے والا حسین۔ صرف نماز نہیں بچائی ہے، روزہ بھی بچایا ہے، حج بھی بچایا ہے، زکوٰۃ بھی بچائی، جہاد بھی بچائی، صرف یہی نہیں توحید بھی بچائی، عادل بھی بچایا ہے، نبوت ہو امامت ہو قیامت بھی بچائی۔ حسین پورے دین کو پناہ دینے والا حسین آج آ گیا کربلا میں، کربلا میں آ گیا۔ دین اسلام ہاتھ جوڑے کھڑا ہوا ہے، حسین میری تفسیر بدلی جا رہی ہے، میری تشریح تبدیل کی جا رہی ہے، حسین توحید کے معنی بدلے جا رہے ہیں، حسین نبوت کے معیارات کو تبدیل کیا جا رہا ہے، حسین قیامت کے منظر تغیر کی شکل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ حسین 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 نے کہا دین اسلام گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، تیری عمارت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تیری عمارت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تیرے کسی ستون کو میں گرنے نہیں دوں گا۔ ایک بار آواز دی، علی اکبر تم ایک ستون کو تھام لو، اور محمد قاسم عباس دین اسلام کے ستونوں کو تھام لو۔ اور آج دین اسلام کے ہر پلر کو، ہر ستون کو حسین کی قربانیوں نے تھاما ہوا ہے۔ آج اسلام کی عمارت متزلزل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ حسین نے اپنا لہو دے کر اس کی بنیادوں کو مضبوط بنایا ہوا۔ یہ صرف تقریر کے جملے نہیں ہیں، ان جملوں کو لوح قلب پر محفوظ کیا ہوا ہے 1400 برس سے، کہ اگر اسلام کی عمارت کی بنیادوں میں حسین کا لہو نہ ہوتا تو تم اسلام کے معنی کب سے بدل چکے ہوتے، کب سے بدل چکے ہوتے۔ آج حسین ہر سال محرم کا چاند طلوع کر حسین بتاتے ہیں خبردار اسلام کے معنی بدلے نہیں جا سکتے، توحید کا کلمہ بدلا نہیں جا سکتا، اذان سے اشہد ان محمد رسول اللہ نکالا نہیں جا سکتا۔ جب تک حسین حسین ہوتا رہے گا اس وقت تک اللہ اللہ ہوتا رہے گا، اس وقت تک لا الہ الا اللہ گونجتا رہے گا۔ حسین داخل ہو گئے، ایک بار گھوڑوں کے ہنہنانوں کی آواز، اونٹوں کے گلے میں جو گھنٹیاں تھیں ان کی آواز آئی، چھولداریاں نیچے اتاری جا رہی تھی۔ حسین نے مٹی کو سونگا اور سونگ کر عباس سے کہا، عباس قیامت تک اب یہی رہنا، اب قیامت تک ہماری یہی قیام گاہ ہے، یہی خیمے لگا دو۔ جب آوازیں آنے لگی تو قریب ہی میں بنی اسد کا قبیلہ تھا، ان تک یہ حرکات، یہ آوازیں پہنچی۔ انہوں نے دیکھا دور کوئی قافلہ اترا ہے، نہر کے کنارے کوئی قافلہ اترا ہے۔ پورے قافلے کے لوگ، قبیلے کے لوگ چلے کہ دیکھ کے آئیں کون ہے۔ کچھ بزرگ بھی چلے، جوان بھی چلے، ادھیڑ لوگ بھی چلے، خواتین بھی چلی، بچے بھی چلے۔ جیسے ہی بزرگ آگے بڑھے محو حیرت ہو گئے، قدموں پہ گر گئے، ارے نبی کا نواسہ آ گیا، فاطمہ کا لال آ گیا، علی کا نقط جگر آ گیا، مکمل مجسم اسلام آ گیا۔ سب آ گئے، حسین کے قدم چومنے لگے، حسین کی 10 بوسی، ابا بوسی، سلام جواب سلام۔ مولا کیسے آنا ہوا؟ کیا گزرنے کے لیے آئے ہیں کہ رہنے کے لیے آئے ہیں؟ کا گزرگاہ نہیں ہے، یہی رہنا۔ کسی بزرگ نے آگے بڑھ کے کہا کہ آقا یہ زمین تو انبیاء کو بھی راس نہیں آئی، یہ زمین تو انبیاء کو بھی راس نہیں آئی۔ آدم یہاں سے گزرے، ٹھوکر لگی، خون بہا، اللہ سے پوچھا پروردگار یہ کیا ہے؟ کہا اس لیے ٹھوکر لگی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں رکو اور ہم سے سنو کہ یہاں نبی آخر کا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔
نوح کی کشتی یہاں لرزی. نوح نے کہا پروردگار یہ کشتی یہاں لرز کیوں ہے کہ بالکل لگ رہا ہے کہ ڈوب جائے گی. کہا نوح ہم چاہتے ہیں کہ اس جگہ کو پہچانو, نبی آخر کا نواسا اپنی تمام اولاد کے ساتھ یہاں ذبح کیا جائے گا. گردن اٹھا کے کہتا ہے فرزند رسول اس زمین کا نام کرب و بلا ہے, اس زمین کو کرب اور بلا کی زمین کہا جاتا. حسین نے کہا قیامت تک یہی رہنا, ہم چاہتے ہیں یہ زمین تم سے خرید لیں. کہ مولا خریدنے کی کیا ضرورت ہے, پوری زمین آپ کی ہے, جیسے چاہے لے لے. کہا نہیں, ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں. اور شریعت کا حکم ہے کہ عوض دیا جائے. 60,000 درہم میں زمین خرید لی گئی. زمین کا ہبہ نامہ, زمین کی ملکیت علی اکبر کے نام کی گئی. یہ جاگیر ہے فرزند رسول, یہ جاگیر نام کر رہا ہے شبیہ رسول کے نام. یہ جاگیر ہے شبیہ رسول. خرید کر ہبہ نامہ دوبارہ بنی اسد کے حوالے کر دیا. کہ یہ زمین تمہارے حوالے. کہ مولا یہ تو عجیب سودا ہوا کہ واپس کر دی. کہ ایک شرط پر واپس کی. کہ وہ شرط کیا ہے؟ ایک بار آواز دی, کہنے لگے کہ یہاں کچھ دنوں بعد روزے بنیں گے, بہت دنوں بعد یہاں روزوں کی زیارت کرنے والے زوار آئیں گے. بس تم سے یہی درخواست ہے ان زواروں کی 3 دن تک مہمانی کرنا, ان کو کھانا کھلانا, پانی پلانا, ان کا خیال رکھنا. ختم ہو گئی گفتگو, آپ نے گریہ کیا ہے یقیناً, مجلس تمام ہو گئی اور مال مجلس ادا ہو گیا. بس یہ گفتگو ختم ہوئی تو حسین نے روتے ہوئے کہا اے بنی اسد کے لوگوں, اب سے 8 دن کے بعد یہاں کچھ لاشیں پڑے ہوئے ہوں گے. بس تم سے گزارش یہ ہے کہ ان لاشوں کو ہو سکے تو کفن دے دینا اور ان لاشوں کو ہو سکے تو دفنا دینا. یہ کہنے کے بعد اب رو نا, حسین کی مظلومی پر اشک بہاؤ کہ ہائے بےکس حسین تیری مظلومی. یہ کہنے کے بعد حسین بنی اسد کی خواتین کی طرف مڑ کے کہتے ہیں کہ اے بنی اسد کی عورتوں, اگر تمہارے مرد بھول جائیں تو تم ہی نقاب اوڑھ کر آنا اور ایک ایک چادر ہمارے لاشوں پر ڈال دینا. ختم ہو گئی بات. اب حسین کی مظلومی کی انتہا نہ رہی کہ ایک بار حسین مڑے اور بنی اسد کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرف مخاطب ہوئے. حسین دو زانو ہو کے زمین پر بیٹھ گئے اور بنی اسد کے بچوں کو مخاطب کر کے کہا اے بنی اسد کے بچوں, اگر تمہارے بڑے ڈر جائیں تو تم ہی کھیلتے ہوئے آنا اور ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پر ڈال دینا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.